دنیا کا لگ بھگ 20% آئل ایک چھوٹی سی جگہ سے گزرتا ہے، اور اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو پوری دنیا کی اکانومیز ہل سکتی ہیں، اور پہلے سے مشکلات کا شکار اکانومیز فیول پرائسز اور انرجی کرائسس سے تباہ ہو سکتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی جگہ اسٹریٹ آف ہارموز یعنی کہ ابنائے ہرمز کہلاتی ہے، جہاں ایران اور امریکہ کی وار چل رہی ہے، اور ایران نے ابنائے ہرمز کو بلاک کر دیا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران کے درمیان کانفلکٹ اس حد تک بڑھ جائے گی کہ وار ان اوائڈیبل ہو جائے، یا پھر اب بھی ڈیل پاسبل ہے؟ اس ویڈیو میں ہم سمپل طریقہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وار ختم کرنے کے لیے ایران کیا چاہتا ہے اور امریکہ کیا چاہتا ہے، اور اس وار میں پاکستان جیسے کنٹریز پر کیا ایفیکٹ پڑنے والا ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ایران کی بیسک ڈیمانڈز کیا ہیں، کیونکہ یہاں سے ہی پورا کانفلکٹ شروع ہوتا ہے۔ وار کو روکنے کے لیے ایران کی کچھ بیسک ڈیمانڈز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اس کی سیکیورٹی، اکانومی اور ریجنل پاور سے ریلیٹڈ ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی ڈیمانڈ ایران کی یہ ہے کہ امریکہ ایران پر لگائے گئے تمام سینکشنز کو ختم کرے۔ ایران بھی عرب کنٹریز کی طرح بہت زیادہ تیل کے ذخائر رکھتا ہے، اور اگر امریکہ کی طرف سے سینکشنز ختم ہو جائیں تو ایران عرب کنٹریز کی طرح کافی رچ اور سٹیبل اکانومی بن سکتا ہے۔ لیکن ابھی ایران کی حالت یہ ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے ایران کی اکانومی بہت زیادہ ویک ہو چکی ہے، اس لیے ایران ڈیمانڈ کرتا ہے کہ امریکہ سینکشنز کو ختم کرے تاکہ ایران اپنی اکانومی کو سٹیبل کر سکے۔ دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکہ کے تمام اڈے گلف ریجن سے ہٹائے جائیں، یعنی ختم کیے جائیں، تاکہ گلف ریجن میں یو ایس کا انفلوئنس کم کیا جا سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور خطرناک ڈیمانڈ ہے۔ اب پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی گلف ریجن سے اپنے اڈے ختم نہیں کرے گا۔ اگر یو ایس ایسا کرتا ہے تو گلف ریجن میں ایران اور چائنا کی پاور بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جو کہ امریکہ اور عرب کنٹریز دونوں افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے اپنے ملٹری پریزنس کو ختم کرتا ہے تو امریکہ کی جگہ پاکستان، ترکی اور ایجپٹ کی آرمی سیکیورٹی کے لیے آگے آئے گی، اور پاکستان اس کو لیڈ کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے اڈے چھوڑ کر چلا جائے، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ تیسری اور بڑی ڈیمانڈ ایران کی یہ ہے کہ یو ایس فیوچر میں ایران پر اٹیک نہیں کرے گا۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ یو ایس ایک طرف ایران سے ڈیل کر رہا تھا اور دوسری طرف ایران پر یو ایس نے اٹیک کر دیا، جس کی وجہ سے اب ایران امریکہ پر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اس لیے اب ایران ریٹن گارنٹی چاہتا ہے کہ یو ایس اب ایران کی سرزمین پر بالکل بھی اٹیک نہیں کرے گا۔ ایران کی چوتھی اور بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز یعنی کہ ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ایکسیپٹ کیا جائے۔ اسٹریٹ آف ہارموز سے دنیا کا 20% آئل گزرتا ہے۔ اگر ایران کا یہ کنٹرول اس ریجن پر ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو ایران شپنگ کنٹرول اور ٹول اتھارٹی سے اکانومیکلی بھی اور جیو پولیٹیکلی بھی کافی حد تک اسٹرانگ بن سکتا ہے، لیکن فی الحال اسٹریٹ آف ہارموز کو انٹرنیشنل واٹرز کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے، اور ایران کے کنٹرول کو کوئی کنٹری تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایران کی ایک اور امپورٹنٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایران کو وار ڈیمیج کا کمپنسیشن دیا جائے، یعنی کہ یو ایس اٹیک سے ایران کا جو نقصان ہوا ہے اس کی رقم ادا کی جائے، جو کہ $1 ٹریلین میں بنتی ہے۔ وار کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے بھی کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں، جس میں سب سے بڑی اور امپورٹنٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرے۔ یو ایس کی ڈیمانڈ ہے کہ ایران 60% یورینیم انرچ کر چکا ہے اور نیوکلیر بم بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور امریکہ ایران سے انرچڈ یعنی کہ افسردہ یورینیم لینا چاہتا ہے تاکہ ایران نیوکلیر پاور نہ بن سکے۔ اسرائیل، یو ایس اور عرب کنٹریز بالکل بھی نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایک بھی نیوکلیر بم ہو۔ دوسری امریکہ کی بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائلز پروگرام کو بھی سٹاپ کرے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کو سٹاپ کرے گا یا پھر لمیٹڈ کرے گا، بٹ امریکہ کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائلز پروگرام کو سٹاپ کرے یا پھر محدود کرے۔ تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایران مڈل ایسٹ میں اپنی پروکسیز اور نیٹ ورکس کو ختم کرے۔ ایران یمن میں حوثی باغیوں اور لبنان میں حزب اللہ وغیرہ کو سپورٹ کرتا ہے، اور یو ایس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایران اپنی ان پروکسیز کو مڈل ایسٹ سے ختم کرے۔ اسی طرح چوتھی اور بڑی ڈیمانڈ امریکہ کی یہ ہے کہ ایران کو اسٹریٹ آف ہارموز میں فری اور سیف شپنگ کو یقینی بنانا چاہیے، اور ایران اسٹریٹ آف ہارموز پر کسی قسم کا قبضہ اور کنٹرول نہ کرے۔ بٹ ایران کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر اس کا کنٹرول تسلیم کیا جائے۔
اب ایران اور امریکہ دونوں کی یہ ڈیمانڈز دیکھ کر لگتا ہے کہ امریکہ ایران کی پاور کو لمٹ اور کم کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران اپنی پاور اور سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا اور بڑھانا چاہتا ہے، اور اسی کلیش کی وجہ سے ایران اور امریکہ ڈیل مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یو ایس ایران ٹاکس میں پاکستان بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے ریلیشنز ایران امریکہ دونوں کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور پاکستان یو ایس ٹاکس میں فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر کا کردار نبھا رہا ہے۔ اب اگر ایران اور امریکہ دونوں کنٹریز کے اندر ڈیل ہو جاتی ہے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ڈیل فیل ہو جاتی ہے تو سچویشن بہت زیادہ سیریس ہو جائے گی۔ دنیا میں آئل پرائسز پہلے سے ہی کافی اوپر جا چکی ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے کنٹریز کے لیے تو سروائیول اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ مہنگائی بڑھ جائے گی، فیول پرائسز انکریز ہوں گی اور ڈالر مہنگے سے مہنگا ہوتا جائے گا۔ یہ وار صرف امریکہ اور ایران کی نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ بالکل اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گلوبل پولیٹکس کا ہر ڈیسیژن آخر میں عام انسان یعنی کہ ہم عام عوام کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ اب آگے جو صورتحال ہوگی ہم اس کو آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر لگاتار کور کرتے رہیں گے، اور اگر آپ بھی جیو پولیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔